روحانیت میں جو پہلا سبق ہے، پہلا سبق تصوف میں، وہ ہے تصور شیخ۔ کیا ہے؟ تصور شیخ۔ اور تصور شیخ جو ہے وہ مرید اور مرشد کے درمیان وسیلہ بنتا ہے۔ مرشد اور مرید، مرشد کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ کیا طاقت ہوتی ہے؟ کہ وہ مرید کے بارے میں سوچتا ہے جب، تو اس کا چہرہ مرید کا سامنے آ جاتا ہے، لیکن مرید کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی، لہذا مرید کو تصور شیخ کرنا پڑتا ہے تاکہ غائبانہ طور پر بھی کہیں بھی رہیں مرید مرشد کو تصور میں دیکھ سکے، اور مرشد تو دیکھ سکتا ہے۔ تو اس تصور کے ذریعے ایک روحانی رشتہ قائم ہو جائے۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے، یہ بات جو ہے بڑی اہم ہے، آپ لوگوں کے لیے بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ جب آپ مرشد کا تصور کرتے ہیں، شیخ کا تصور کرتے ہیں، تو شیخ کا نور جو ہے آپ کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے اس کے تصور سے، اس کا تصور کرنے سے شیخ کا نور آپ کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ جو نور آتا ہے اس سے آپ کے گناہ دھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ سمجھے آپ؟ تو جتنا وہ تصور کرتا ہے شیخ کا، مرشد کا، اتنے ہی زیادہ اس کے گناہ دھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پرانے وقتوں میں جو کامل ذات ہوتے تھے، جو فقراء ہوتے تھے، صالحین ہوتے تھے، مقربین ہوتے تھے، ان کا جو طریقہ اکتساب فیض تھا، اس کا پہلا قاعدہ یہ تھا کہ وہ مریدین کو اپنا تصور سکھاتے تھے۔ کیا سکھاتے تھے؟ اپنا تصور سکھاتے تھے۔ مولانا روم نے اپنی مثنوی شریف میں ایک مرید کا حال بیان کیا ہے تصور شیخ کے حوالے سے، کہ ایک شخص ایک مرشد کامل کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہے، اور مرشد جو ہے، جو پہلا سبق اس کو پڑھاتا ہے وہ یہ ہے کہ باقی چیزیں بھی بعد میں ہوں گی، ابھی تم تصور کرو شیخ کا، جاؤ تصور پکاؤ، جا کے مشق کرو تصور کی، اور جب تصور میں کامل ہو جاؤ تو پھر آنا اگلے سبق کے لیے۔ کچھ عرصہ گزارا، کچھ عرصے کے بعد وہ مرید جو ہے مرشد کے پاس آ گیا، یہ سوچ کر کے کہ تصور شیخ میں وہ کامل ہو گیا ہے۔ آ گیا، دروازے پہ دستک دی، مرشد نے پوچھا کون؟ اس نے اپنا نام بتایا کہ جی میں ہوں۔ تو مرشد نے کہا کہ ابھی تصور تیرا صحیح نہیں ہے، واپس جا، ابھی تصور تیرا صحیح نہیں ہے، واپس جا۔ پھر وہ چلا گیا، پھر کچھ عرصے بعد آیا، تو اب دستک دے کے جو ہے، جب مرشد کی آواز آتی ہے کہ کون ہے، تو وہ کہتا ہے پتہ نہیں میں ہوں یا پتہ نہیں آپ ہو۔ تو مرشد کہتا ہے کہ جب تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ تو کون ہے تو جا واپس چلا گیا۔ یہ مولانا روم نے اس طرح بیان کیا ہے، لیکن ایک اور صوفی کتاب ہے، اس میں مختلف طریقے سے یہ بیان ہوا ہے۔ پہلے میں یہ بتا دیتا ہوں آپ۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ دوبارہ آتا ہے، دستک دیتا ہے، مرشد کہتا ہے کہ کون ہے؟
تو اب وہ جو مرید ہے وہ مرشد کا نام لیتا ہے کہ بھئی میں ہوں، مرشد کا نام لے کے، تو مرشد کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے اب اندر آ جاؤ. یعنی تصور اتنا پختہ ہو جائے، آپ کے حواس پر چھا جائے، آپ کے جذبات پر چھا جائے کہ آپ کو اپنا ہوش ہی نہ رہے، بلکہ آپ اتنے مدہوش ہو جائیں تصور شیخ میں کہ شیخ کا ہی نام، شیخ کی ہی شناخت باقی رہ جائے، باقی سب آپ بھول جائیں. تو تصور شیخ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب جب آپ تصور شیخ کریں گے تو آپ کے گناہ دھلنے شروع ہو جائیں گے. جب آپ شیخ کا تصور کریں گے تو شیخ کے پاس جو ہے آپ کی طرف سے یہ ندا جائے گی اور ایک روحانی تعلق بنتا جائے گا. آپ شیخ کا تصور کریں، شیخ آپ کے بارے میں سوچے گا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں. سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ جب تصور شیخ میں کامل ہو گیا اس کے بعد پھر جو ہے وہ اگلا مرحلہ ہے. ابھی تو تصور میں کامل ہوا ہے نا، تصور ہی ہے کہ تو شیخ ہے. دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے پھر کہ شیخ پھر دوسرے مرحلے میں اپنے سینے کی کوئی مخلوق نکال کے تیرے سینے میں ڈال دے گا. اب تصور شیخ بھی ہو گیا اور شیخ کا وجود بھی تیرے اندر آ گیا. پہلا سبق جو ہے وہ ہے تصور شیخ، اور دوسرا سبق ہے محبت شیخ، جو کہ فنا فی الشیخ کی منزل تک پہنچا دیتا ہے انسان کو. فنا فی الشیخ کی منزل تک انسان کو پہنچا دیتا ہے. اب جب فنا فی الشیخ ہو گیا ہے تو پھر فنا فی الشیخ کو پکڑ کے لے جائیں گے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب لے جائیں گے تو حضور کا دیدار ہوگا، حضور کا دیدار ہوگا، اور حضور کے دیدار کے بعد اب ان کی مرضی ہے کہ تجھے کیا نوازتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو روحانیت کے منزل میں آگے جانا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم درکار ہے. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ مرشد کبھی بھی تم کو ظاہر میں تعلیم نہیں دے گا. مرشد کی تعلیم دینے کا طریقہ کیا ہے کہ اپنی کوئی سینے کی مخلوق تمہارے سینے میں ڈال دے گا، اور وہ مرشد کی جو مخلوق ہوگی وہ تمہارے سینے میں بیٹھ کے تمہارے لطائف کو روحانی علم عطا کرے گی، عرفان عطا کرے گی، محبت عطا کرے گی سینوں کے اندر ہی. اسی لیے علم طریقت کو سینہ بسینہ علم کہا جاتا ہے، سینے کے ذریعے ہی. اب فنا فی الشیخ کے بعد تو دربار رسالت میں پہنچ گیا. اب دربار رسالت میں تجھے آگے کی تعلیم حضور سے چاہیے، تو تعلیم دینے کی غرض سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جثہ مبارک تعلیم کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جثہ مبارک مرید کے سینے میں آ کے بیٹھ جائے. جب ایسا ہو گیا تو اب یہ مقام ہے فنا فی الرسول کا. فنا فی الرسول کے مقام کو نائب رسول بھی کہتے ہیں، جو پھر ایسے شخص کو دیکھ لیتا ہے. فنا فی الرسول کو اگر تم نے دیکھ لیا تو جہنم کی آگ تم پر حرام ہو گئی، کیونکہ اس کی آنکھوں میں، اس کے چہرے پر، اس کے لبوں پر لمس محمد مچلتا ہے. محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جسم کے جو مسام ہیں ان سے خارج ہوتی ہے. اس کی صحبت میں بیٹھنا حضور کی صحبت میں بیٹھنا ہو جاتا ہے، اس کو دیکھنا حضور کو دیکھنا ہو جاتا ہے. تو سب سے زیادہ ضروری جو ہے روحانیت میں وہ تصور شیخ ہے. کیا ہے؟ تصور شیخ ہے.
سرکار گوھر شاہی نے جب اپنے انقلاب کا، اپنی تعلیمات کا یعنی آغاز فرمایا، تو سرکار گوھر شاہی نے لوگوں کو تصور شیخ نہیں سکھایا، بلکہ براہ راست اسم ذات اللہ کا تصور سکھایا۔ کیا سکھایا؟ اسم ذات اللہ کا تصور سکھایا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ تصور شیخ جو ہوتا ہے وہ بڑا دشوار راستہ ہوتا ہے۔ تصور شیخ کے اندر شیطان بھی آ سکتا ہے، جب تک تصور شیخ پختہ نہ ہو جائے، جب تک کہ مرشد کی طرف سے انڈورسڈ نہ ہو جائے، اس وقت تک تصور شیخ میں شیطان بھی آ سکتا ہے۔ اور سرکار گوھر شاہی کا مزاج گرامی ایسا ہے کہ آپ نے کبھی یہ چاہا نہیں کہ روحانیت کے اس راستے میں کوئی ایسا عمل جو ہے وہ لوگوں کو سکھایا جائے کہ جس کے کسی بھی پہلو سے وہ شیطان کی گرفت میں آئیں۔ لہٰذا آپ نے تصور شیخ نہیں کرایا، تصور اسم ذات اللہ کرایا، کیونکہ اسم ذات اللہ کے تصور میں شیطان کا عمل دخل نہیں ہے۔ آپ سمجھ گئے ہیں میری بات کو؟ لہٰذا اسم ذات اللہ کا تصور کرایا گیا تاکہ اسم ذات اللہ کے تصور سے آپ کا جو راستہ ہے روحانیت کا وہ محفوظ رہے، سیکیورڈ ہو، آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ اسم ذات کا تصور کرتے رہیں، اسم ذات کے تصور کے ذریعے نور بھی ملتا رہے، اسم ذات کے تصور کے ذریعے آپ کو یہ اطمینان بھی رہے کہ شیطان جو ہے وہ انٹرفیئرنس نہیں کرے گا۔ یہ تصور شیخ کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا تھا۔ اب سرکار گوھر شاہی سے، سرکار گوھر شاہی کے وسیلے سے، سرکار گوھر شاہی کے ذریعہ مبارک سے ہمارے، میرے، آپ کے اور باقی ماندہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے جو قلب اسم ذات اللہ سے منور ہوئے ہیں، یہ اللہ کا قاعدہ اور قانون ہے کہ جس کے وسیلے سے آپ کے قلب میں ذکر اللہ شروع ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ہستی کا عشق بھی آپ کے دل میں آئے گا، اس ہستی کا۔ تو جیسے ہی کسی کا قلب اسم ذات اللہ سے منور ہوتا ہے، دل اللہ اللہ کرنے لگتا ہے، تو خود بخود اس کو سرکار گوھر شاہی سے محبت محسوس ہونے لگتی، کیونکہ یہ فطری عمل ہے۔ اب یہاں پر بیٹھے ہیں بہت سارے لوگ، آپ پوچھئے جن لوگوں کا دل اللہ اللہ کرتا ہے، جن کو ذکر قلب میسر آ گیا ہے، آپ ان سے پوچھئے کہ کیا آپ کو سرکار گوھر شاہی سے محبت محسوس نہیں ہوتی ہے؟ تو یقیناً ایک بھی انسان یہاں پر ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہے کہ نہیں، مجھے سرکار سے محبت محسوس نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا قاعدہ قانون ہی نہیں ہے کہ جو ذکر تمہارے دل میں جاری کرے اس کی محبت تمہارے دل میں پیدا نہ ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں جن کا قلب اللہ کے ذکر سے بیدار ہو گیا ہے، از خود اللہ کی طرف سے ان کے دلوں میں سرکار گوھر شاہی کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اب پھر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ان کو سرکار کا چہرہ نظر آتا ہے، نماز میں ان کو، اب خدا جانے کہ وہ چہرہ سرکار کا ہے یا پھر محمد رسول اللہ کا چہرہ ہے، کیونکہ احادیث میں لکھا ہے کہ امام مہدی ہو بہو ہم شکل مصطفیٰ ہوں گے، امام مہدی ہو بہو ہم شکل مصطفیٰ ہوں گے۔
اب آپ کو نماز میں جو چہرہ نظر آ رہا ہے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں کیا وہ نہیں پہچان سکتے، لیکن جنہوں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا ہے، اللہ رب العزت نے ان کو یہ توفیق اور یہ سعادت عطا فرما دی ہے، وہ پہچان جاتے ہیں کہ نماز میں جو چہرہ آیا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے یا سرکار گوھر شاہی کا چہرہ ہے۔ کچھ لوگوں کو نماز میں محمد رسول اللہ کا چہرہ مبارک نظر آتا ہے اور ہر نماز میں ان کو حضور کا چہرہ مبارک نظر آتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو سرکار گوھر شاہی کا چہرہ مبارک نظر آتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نماز میں نظر آنا یا سرکار گوھر شاہی کا چہرہ نماز میں نظر آنا شریعت کے حوالے سے جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ دیکھنا ہے۔ اگر آپ کو نماز میں خانہ کعبہ نظر آئے تو آپ کیا کہیں گے؟ جائز ہی جائز ہے، تو وہ بھی ایک عمارت کا رخ ہی ہے نا، وہ مسجد الحرام کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے نا، خانہ کعبہ اللہ تو نہیں ہے نا؟ کیا خانہ کعبہ اللہ ہے؟ نہیں ہے نا؟ پھر اگر خانہ کعبہ تجھے نماز میں نظر آئے تو تو خوش ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی چہرہ تجھے نماز میں نظر آئے تو تو پریشان ہو جاتا ہے۔ حالانکہ خانہ کعبہ میں اللہ نہیں بیٹھا ہوا، وہ صرف ایک قبلہ ہے، پھر بھی اس کا اگر تصور تجھے نماز میں آ جائے تو تیری نماز جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جاتی۔ اور اگر اس ذات کا چہرہ نظر آ جائے جس کا طواف خانہ کعبہ بھی کرتا تھا، ذات مصطفیٰ کا چہرہ نظر آ جائے، امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ نظر آ جائے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تیری نماز کو 4 چاند لگ گئے، اب تو تیری نماز اللہ تک جائے ہی جائے، کیونکہ تیری نماز میں وہ چہرے نظر آ گئے جن چہروں کے پردے کے پیچھے خدا خود بیٹھا ہے، جن چہروں کے پردے کے پیچھے خدا خود بیٹھا ہے۔ تو اس طرح جب لوگوں کی نماز درجہ قبولیت پر پہنچتی ہے، جب لوگوں کی نماز ترقی کرتی ہے، تو پھر ان کو نماز میں کسی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آتا ہے، کسی کو سیدنا گوھر شاہی کا چہرہ مبارک نظر آتا ہے، اور یہ ان کے لیے مقام عید ہے، مقام دید ہے۔ مقام دید ہی در حقیقت مقام عید ہے۔ دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے، دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ اچھا، پھر دوسرا یہ کہ سرکار گوھر شاہی کا تصور کرنا وہ ٹھیک بھی نہیں ہے۔ سرکار گوھر شاہی کا تصور کرنا ٹھیک بھی نہیں ہے، کیونکہ اس تصور کرنے میں خامی رہ جائے گی آپ کے، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پہلے اس میں ذات اللہ سے آپ کا قلب منور ہو جائے، اس کے بعد پھر سرکار کی طرف سے اپنی ذات کا تصور عطا ہو، اس میں شیطان کا عمل دخل نہیں ہوگا، اس لیے تصور کرایا نہیں جاتا۔ اچھا، اب یہاں تصور سے 2-4 باتیں اور بھی نکلتی ہیں، کیونکہ روحانیت ایک بہت بڑی فیلڈ ہے۔ تصور سے 2-4 باتیں ایسی بھی نکلتی ہیں کہ جو آپ کو روزمرہ زندگی میں یعنی فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ اچھا، اب آپ اگر کسی غلط خیال کوئی آپ کے ذہن میں آتا ہے، غلط خیالات آتے ہیں، غلط چیزوں کے بارے میں تصورات میں غلط غلط کام آپ دیکھتے ہیں، تو اس سے آپ کا نور ضائع ہوتا ہے۔ یا کسی ایسے آدمی کے بارے میں سوچیں جس کے اندر نور نہ ہو، صحیح ہے نا؟ جیسے کہ آپ کو کسی بندے سے محبت ہو گئی یا کسی لڑکی سے محبت ہو گئی،
اس میں نور نہیں ہے، اس میں ذکر قلب اس کا ہے نہیں، اس میں نور ہے نہیں۔ اب جتنا آپ اس کے بارے میں سوچیں گے تو آپ کا نور ضائع ہوتا رہے گا۔ جس آدمی میں نور نہیں ہے اس کے بارے میں سوچنا، اس کا تصور کرنا نار لے کے آئے گا آپ کی طرف، اور آپ کا نور ضائع ہوگا، اور آپ کا نور ضائع ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ مومنوں کو چاہیے کہ وہ مومنہ سے شادی کریں، ذاکرین کو چاہیے وہ ذاکرات سے کریں، موقن کو چاہیے وہ موقنہ سے کرے، محسن کو چاہیے وہ محسنہ سے کرے۔ جب دونوں کے دلوں میں نور ہوگا، جب دونوں کے سینوں میں اس میں ذات اللہ کا چراغ جل رہا ہوگا اور ایک دوسرے کے بارے میں سوچیں گے تو نور ہی آئے گا جائے گا۔ اس بندے میں بھی نور ہے، اس میں بھی نور ہے۔ اب یہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں سوچیں گے، کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اکثر اس کے بارے میں سوچتا ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے محبت ہو جاتی ہے وہ بہانے لے لے کے اس کا ذکر کرتا ہے، بہانے لے لے کے اس کا ذکر کرتا ہے۔ کہ جیسے کسی لڑکی کی منگنی ہو گئی، انگیجمنٹ ہو گئی کسی لڑکے سے، اب وہ بیچاری جو ہے مختلف مواقعوں پر دیکھے گی کہ کسی نے کوئی شرٹ پہنی ہوئی ہے تو کہے گی ارے دیکھو میرے جو منگیتر ہیں نا ان کے پاس بھی ایسی شرٹ ہے۔ یعنی بات دنیا کی کوئی اور ہو رہی ہوگی، وہ گھسیٹ کے اپنے منگیتر کو لے آئے گی۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ یہ محبت ہو گئی ہے۔ من احب شیئا اکثر ذکرہ، جس کو جس سے محبت ہو جاتی ہے وہ اکثر اس کا بہانے سے اس کا نام لیتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے۔ انسیت پیدا ہوتی ہے ذکر کرنے سے۔ انسیت کو انگریزی میں انٹیمیسی کہتے ہیں، انٹیمیسی کو اردو میں انسیت کہتے ہیں۔ اب بہت سے لوگ ہیں جو غلط ان کو خیالات آتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ نہیں ہو رہا۔ غلط قسم کے جو مناظر ہیں ان کو سوچنا وہ بھی بہت نقصان دہ ہے آپ کے لیے، ایک روحانی آدمی کے لیے۔ اگر کسی سے یاری دوستی ہے ٹھیک ہے، یاری دوستی رکھو، لیکن جب تک اس کے دل میں نور نہ جائے اس کے بارے میں زیادہ سوچو مت، کیونکہ اس کی نار، اس کے غلط خیالات، اس کے وسوسے آپ اس کا بارے میں سوچیں گے وہ آپ کی طرف آ جائیں گے۔ جب لوگ مجھے کہتے ہیں کہ روحانی توجہ کرو، بہت سے لوگ کہتے ہیں، حالانکہ مجھے روحانی توجہ کرنی آتی نہیں تھی بالکل بھی، بار بار لوگوں نے کہا تو پھر مجھے پریکٹس ہوئی تو لوگوں نے سکھا دیا کہ کیسے ہوتی ہے۔ تو پھر اب جب میں روحانی توجہ کسی کی طرف کرتا ہوں، میں تو روحانی توجہ کرتا ہوں، لیکن جب میں روحانی توجہ ان پر کرتا ہوں تو ان کے وسوسے، ان کی پریشانیاں، ان کی نار میری طرف آ جاتی ہے۔ اس وقت وہ جو سوچ رہے ہوتے ہیں، جو وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، جس طرح کے خیالات ہیں وہ مجھ تک آ جاتے ہیں۔ پھر مجھے کہتے ہیں کہ یہ ہماری جاسوسی کرتا ہے، اس کو کیسے پتہ چلا؟ ارے بھائی میں روحانی آدمی ہوں، مجھے نہیں پتہ چلے گا تو تمہارے چاچا کو پتہ چلے گا؟ مجھے اگر نہیں پتہ چلے گا تو کس کو پتہ چلے گا؟ بھائی پھیرو سے کوئی بندہ آئے گا اس کو پتہ چلے گا۔ لوگ تو آسانی سے کہہ دیتے ہیں جی پلیز ذرا روحانی توجہ کیجیے گا، ہے نا۔ اب ان کو پتہ نہیں ہے کہ بھائی روحانی توجہ میں تو کروں گا تو روحانی توجہ کرنے سے میرا نور جائے گا، لیکن آپ کے اوپر اگر آپ اس وقت کسی طرف آپ کا ذہن لگا ہوا، پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہیں، کون سے خیالوں میں گم ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ محفل میں بیٹھے ہوئے ہوں لیکن آپ ذہنی طور پر مینچسٹر میں ہوں، کیا کہا جا سکتا ہے؟ نہیں، آپ کا جسم یہاں پر ہو، دماغ وہاں پر ہو۔ تو اب میں اگر اس وقت روحانی توجہ کروں گا تو میں سوچوں گا یار یہ مانچسٹر میں کیا ہو رہا ہے، مانچسٹر میں کیا ہو رہا ہے، مانچسٹر میں۔ پہلے تو میں بڑے پریشان ہو جاتا تھا شروع میں کہ بھائی کسی کے اوپر روحانی توجہ کی تو اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں آ رہی ہیں، شیخو پورہ جانا ہے، یہ کرنا ہے، گجرات جانا ہے، گجرانوالہ جانا ہے، جہلم سے وہ آ گیا، اس سے اتنے پیسے لینے ہیں، اس سے یہ لینا ہے۔ اچھا کچھ تو لوگ جو ہے دل ہی دل میں، کچھ لوگوں کی
پارسائی کا عالم یہ ہے کہ زبان سے گالی نہیں دیتے, دل ہی دل میں خفی میں گالیاں دیتے ہیں. او دی مادا, او دی پہندا. جب میں روحانی ان کے اوپر توجہ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں بھائی جو گالیاں اس کے اندر سے گونج رہی ہیں گالیاں, اس کا کیا ہوگا. تو روحانی توجہ کے لیے جب آپ درخواست کرتے ہیں تو آپ یہ چیز بھی اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ آپ الٹی سیدھی باتیں نہ سوچیں. اس سے نہ صرف یہ کہ آپ کا ذہن خراب ہوگا, ذہن خراب ہونے کے ساتھ ساتھ جو غلط باتیں آپ سوچ رہے ہیں ان کی نیگیٹیوٹی بھی یعنی آپ کی طرف آئے گی. تھوڑا بہت نور آپ کے قلب میں بنا ہے اور وہ ادھر ادھر ایرے غیرے نتھو خیرے کے بارے میں سوچ سوچ کے آپ نے وہ روزانہ کا نور ضائع کر دیا, فائدہ کیا ہوا؟ Bringing light, love, and peace in your life.